السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفت القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 38 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے 31ویں باب کا آغاز کیا تھا، جو ترک دنیا و مذمت دنیا کے تعلق سے ہے۔ اس باب میں ہم نے اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین سماعت کیے۔ اب آئیے اسی باب سے مزید کچھ باتیں آج کے درس میں ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حیرانی و سرگردانی۔ مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع شجر سے کھا لیا تھا تو انہیں پیٹ میں گرانی محسوس ہوئی، حالانکہ جنت کی نعمتوں میں یہ بات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام قضائے حاجت یعنی پیخانے کے لیے چاروں طرف حیران پھر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا، آدم حیران کیوں پھر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے پیٹ کی گرانی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتہ بولا، اس گرانی کو کہاں ڈالو گے؟ جنت کے فرش پر، تختوں پر، درختوں کے سائے میں، جنت کی نہروں کے کنارے۔ جنت میں ان چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آپ دنیا میں چلے جائیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال حسن تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے، مگر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ نماز روزہ ادا کرنے والے ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، وہ روزے دار اور رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنے والے ہوں گے، مگر وہ دنیا کے چاہنے والے ہوں گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن بندہ دو خوفوں کے بیچ رہتا ہے، اعمال گزشتہ پر فکر مند رہتا ہے اور آنے والے وقت کے لیے پریشان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر میں میرے لیے نہ جانے کیا لکھا ہے۔ بندہ اپنی زندگی سے اپنے لیے بھلائی پیدا کرے اور دنیا سے آخرت کو سنوارے، زندگی سے موت کو اور جوانی سے بڑھاپے کو آراستہ کرے، کیونکہ دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، موت کے بعد بندے کے لیے اور کوئی تکلیف دینے والی چیز نہیں ہے، اور دنیا کے بعد جنت یا دوزخ کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں دنیا اور آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے بہت لمبی عمر پائی، یہ فرمائیں کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، دنیا ایک سرائے ہے جس کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے اپنے رہنے کے لیے گھر کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے فرمایا، پچھلے لوگوں کے یہ پرانے مکان میرے رہنے کے لیے کافی ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا سے ڈرو، یہ ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادوگر ہے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں تشریف لائے اور فرمایا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اندھے پن کا نہیں بلکہ بصارت کا سوال کرتا ہے؟ باخبر ہو جاؤ، جو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس سے بے انتہا امیدیں رکھنے لگا، اس کا دل اندھا ہو گیا، اور جس نے دنیا سے علیحدگی کر لی اور اس سے کوئی خاص امیدیں نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اسے نور بصیرت عطا فرماتا ہے۔ وہ تعلیم کے بغیر، علم اور تلاش کے بغیر ہدایت یاب ہو گیا۔ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جن کی حکومت کی بنیاد قتل اور ظلم و ستم پر ہوگی، جن کی امیری و مالداری بخل و تکبر سے بھرپور ہوگی، اور نفسانی خواہشات کے سوا انہیں کسی چیز سے محبت نہ ہوگی۔ خبردار، تم میں سے کوئی اگر وہ وقت پائے اور مالداری کی طاقت رکھتے ہوئے فقر پر راضی ہو جائے، محبت پا سکنے کے باوجود ان سے عداوت پر راضی ہے، اور اللہ کی رضا میں عزت حاصل کر سکنے کے باوجود تواضع سے زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے 50 صدیقوں کا درجہ عطا فرمائے گا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت بارش میں گر گئے۔ آپ کو پناہ تلاش کرتے ہوئے ایک خیمہ نظر آیا۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ واپس لوٹے تو پہاڑ کا ایک غار نظر آیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک شیر کھڑا تھا۔ آپ نے اس پر ہاتھ رکھا اور عرض کی، اے رب ذوالجلال، تو نے ہر چیز کا ٹھکانہ بنایا ہے مگر میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ رب تعالی نے فرمایا، تیرا ٹھکانہ میری رحمت ہے۔ میں قیامت کے دن اپنے دست قدرت سے پیدا کی ہوئی 100 حوروں سے تیرا عقد کروں گا، اور تیری دعوت ولیمہ 4000 سال تک جاری رہے گی۔ ہر سال کے دن دنیا کی زندگی کے برابر ہوں گے، اور آواز دینے والا تیرے حکم سے آواز دے گا، اے دنیا سے الگ تھلگ رہنے والوں، آؤ زاہد اعظم عیسیٰ بن مریم کی شادی دیکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ طالب دنیا کے لیے ہلاکت ہو۔ وہ دنیا کو کیسے چھوڑ کر مرے گا جس کی ساری توجہ، اعتماد اور بھروسہ اسی دنیا پر ہے۔ یہ لوگ اپنی ناپسندیدہ چیز موت کا کیسے مقابلہ کریں گے جو انہیں محبوب چیزوں سے الگ کر دے گی، اور جس کے بارے میں ان کو پہلے ہی سے بتا دیا گیا ہے۔ ہلاک ہو وہ شخص جس کی تمام کوششیں حصول دنیا کے لیے رہتی ہیں، جس کے اعمال گناہوں پر مشتمل ہیں۔ وہ کل قیامت کے دن اپنے گناہوں سے کیسے چھٹکارا پائے گا؟ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے موسیٰ، تمہارا ظالموں کے گھر سے کیا تعلق؟ تم اپنی توجہ اور تعلق اس دنیا سے جو بہت برا گھر ہے ہٹا لو۔ یہ صرف اسی کے لیے اچھی ہے جو اس میں رہ کر اپنے خالق کو راضی کر لیتا ہے۔ اے موسیٰ، میں ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار سے خطاب۔ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا۔ جب وہاں سے مال و دولت لے کر وہ آئے، جب انصار کو ان کے آنے کی اطلاع ملی، وہ سب صبح کی نماز میں حاضر ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، شاید تمہیں ابو عبیدہ کے مال لے کر آنے کی خبر مل گئی ہے۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں مبارک ہو، رب ذوالجلال کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، بلکہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تم پر پہلی امتوں کی طرح دنیا فراغ ہو جائے گی، اور تم اس میں پہلی امتوں کی طرح
مشغول ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اکثر اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالی تم پر یہ دنیا اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ فراخ کر دے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں نہ لگاؤ۔ آپ نے دنیا کی یاد سے منع کر دیا ہے، جبکہ انسان اپنی ساری توجہ اسی پر مرکوز کر دے۔ بے گور و کفن لاشیں۔ جناب عمار بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جس کے رہنے والے مختلف اطراف اور راستوں پر مردہ پڑے تھے۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہیں، ورنہ انہیں ضرور دفن کیا جاتا۔ حواریوں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات کا پتہ چل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب رات آ جائے تو ان سے پوچھنا، یہ اپنی ہلاکت کی وجہ خود بتائیں گے۔ جب رات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بستی والوں، ایک آواز آئی، لبیک یا روح اللہ۔ آپ نے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیوں ہے اور اس عذاب کے نزول کی وجہ کیا ہے؟ جواب آیا، ہم نے عافیت کی زندگی گزاری اور جہنم کے مستحق قرار پائے، اس لیے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے تھے اور گناہگاروں کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا، تمہیں دنیا سے کیسی محبت تھی؟ جواب آیا، جیسے ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس دنیا آ جاتی تو ہم بہت خوش ہوتے تھے، اور جب دنیا چلی جاتی تو ہم نہایت غمگین ہو جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ صرف تو ہی جواب دے رہا ہے، تیرے باقی ساتھی خاموش کیوں ہیں؟ جواب ملا، طاقتور پرہیبت فرشتوں نے ان کو آگ کی لگامیں ڈالی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تو کیسے جواب دے رہا ہے؟ جواب ملا، میں ان میں رہتا ضرور تھا، مگر میں ان جیسی بدعمالیاں نہیں کرتا تھا۔ جب عذاب الہی آیا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب میں جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں، کیا خبر اس سے نجات پاتا ہوں یا اس میں گر جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، نمک سے جو کی روٹی کھانا، پھٹا پرانا کپڑا پہننا اور کوڑے کے ڈھیر پر سو جانا دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے بہت عمدہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عذبہ نامی اونٹنی تھی جو تیز چلنے میں سب سے عمدہ تھی۔ ایک بار ایک بدوی کی اونٹنی اس سے آگے نکل گئی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہ قانون قدرت ہے، ہر کمال کو زوال نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو سمندر کی لہروں پر عمارت بنائے؟ یہ دنیا اسی طرح ہے کہ تم اسے ٹھہرنے کی جگہ نہ بناؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، ہمیں ایک ایسی چیز بتلائیے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں محبوب بنا لے۔ آپ نے فرمایا، تم دنیا سے دشمنی رکھو، اللہ تعالی تمہیں محبوب رکھے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، یہیں پر آج کے درس کو ہم سمیٹتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی 31ویں باب سے
دنیا کی مذمت کے تعلق سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں بھی سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔